کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں گے، ایک دوسرے کو ہماری ایک دوسرے سے واقفیت ہوگی. واقفیت ہونے کے بعد یعنی کہ جیسے پھر کوئی اگر میرا بچہ یا بچی ہمیں اس کے لیے کوئی رشتے کی ضرورت ہوگی یا دوسرے کسی کو ہوگی تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو یہ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. تو یہی ہمارا مقصد. سب سے پہلے واقعی آج کی یعنی کہ اس تقریب کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ روشنی ڈل نے واقعی ایک بہت اچھا یہ یعنی کہ کامیاب یہ ایونٹ ہے جس میں ہماری اتنی مائیں بہنیں سب بچیاں تشریف لائی ہیں اور اس مقصد کو کامیاب کیا ہے. تو اس کے بعد ہمارا آگے مقصد یہی تھا یعنی کہ جو ہماری جو رائن فاؤنڈیشن یو کے کا مین مقصد وہی ہے کہ ہمارے خاص کر اگلے جو آنے والے دن ہیں ان دنوں میں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں وغیرہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. یعنی کہ ہم شادیاں کرنے کے لیے ہمیں کبھی رشتے تلاش کرنے میں پریشانی آتی ہے. تو رائن فاؤنڈیشن یو کے کا جب ہم یہ چیپٹر وغیرہ سیٹ اپ کریں گے تو چیپٹر سیٹ اپ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری نیٹ ورکنگ بڑھ جائے گی. جیسے میں نے اب گلاسگو میں ہم نے گلاسگو کا چیپٹر سیٹ اپ کر لیا ہے تو ایچ چیپٹر میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کم از کم ہمارے پاس 10 بندوں کی ٹیم ہو. اس میں چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو، جنرل سیکرٹری ہو، میڈیا سیکرٹری ہو اور اس کے علاوہ یعنی کہ کہتے ہیں 5 ہمارے پاس ایگزیکٹو ہو تو 10 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے. تو میں نے گلاسگو کا بھی ہم نے چیپٹر ادھر سیٹ اپ کر لیا ہے. آبرڈین کا چیپٹر ہمارے پاس سیٹ اپ ہو گیا ہے، ڈنڈی کا چیپٹر سیٹ اپ ہو گیا ہے، ایڈنبرگ کا چیپٹر سیٹ اپ ہو گیا، ادھر ہم نے مانچسٹر کا چیپٹر جو وہ سیٹ اپ ہو گیا، ہرٹسفیلڈ کا چیپٹر سیٹ اپ ہو گیا. تو باقی کے بھی جو رہتے ہیں چیپٹر ہمارا مقصد یہ ہے کہ 15 to 18 جو ہمارے مین سٹیز ہیں ہم ان کے چیپٹر سیٹ اپ کر لیں گے. تو جب ان کے پورے چیپٹر سیٹ اپ ہو جائیں گے تو اس کا مقصد یہی ہوگا ہمارے لیے کہ ہمارے پاس کم از کم 180 لوگوں کی ایک اسٹرینتھ ایک ٹیم بن جائے گی. تو جب ہم جو کوئی بھی فنکشن وغیرہ کریں گے تو ہم جب ایک دوسرے کو ملیں گے، کوئی ہمارے لوگوں کو مسائل ہوں گے تو ہم ایک دوسرے جیسے فرض کیا اب ہم گلاسگو میں رہتے ہیں، ہمارے ادھر سے جیسے آسٹریلیا کا کوئی جانے والا ہے ان کا کوئی ادھر کوئی بندہ یا کوئی بچہ یا کوئی پڑھنے کے لیے گیا یا کوئی مسئلہ ہے اسے ادھر کسی قسم کی کوئی ضرورت ہوگی تو ہمیں فون کال کریں گے یار ہمارا بھی بچہ ہمارے گھر آ رہا ہے آپ پلیز ان کو ہیلپ کریں. تو ہم دلی طور پہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. ان کو ہمارا تھوڑا سا ان کو کچھ کرنے سے اگر ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اسی طرح ہم کسی بھی اور کسی سٹی میں بھی ہوگا تو ہم یہ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے. یہی ہمارے تنظیم کا مقصد ہے کہ ہم لوگ یہ ہیں یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو پہلی آ رہی فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں. وہ لوگ ہمارے لیے بہت ہیلپفل ہیں. ہم نے یہ میسج اگلے 2-3 ماہ میں اس چیز کو کلیئر کرنا ہے تاکہ جتنے ہم لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل کریں گے جو بھی ہوں کوئی لوکل ہوں یا جس طرح کے بھی ہوں تو وہی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی کامیابی وہی ہمارے بچوں کے رشتوں کی کامیابی ہے. اگر فرض کیا ہم نے اگلے 1-2 ماہ یا اگلے 1 سال تک ہم نے 10 یا 15 لوگوں کے رشتے کامیاب کروا دیے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دینا یار اگر آپ کو بچوں کی ضرورت ہے، رشتوں کی ضرورت ہے تو آپ رائن فاؤنڈیشن یو کے سے رابطہ کریں. تو اس میں ہماری یعنی کہ جو ہماری جیسے وومن کی جو صدر ہیں یا ہماری جو بہنیں جو اس کو رن کریں گے واٹس ایپ گروپ کو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا تاکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے لیڈیز جو ہیں وہ لیڈیز ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ ساری باتیں ایک دوسرے پوچھ سکتی ہیں اور ان کا کانفیڈینس بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہتر ہوتا ہے تاکہ اگر اس میں جب مرد حضرات بعد میں یہ جب وہ فائنل سیل میں جائیں گے تو گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ تو کر لیں گے یا ہو جائے گا. لیکن اس پہ موجودہ ٹائم کے مطابق ہماری جو عورتیں ہیں جیسے ہماری وومن کی صدر ہیں جو صدر چیئرمین ان کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے. اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی جو مائنڈ میں جب میں راستے میں آ رہا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ایسے رائن فاؤنڈیشن یو کے پلیٹ فارم پہ ہمیں اپنے جو ینگسٹر بچے ہیں ان کو ہمیں نا اپنے لوکل پالیٹکس میں انوالو کرنا چاہیے. لوکل پالیٹکس میں اگر وہ انوالو کریں گے فرض کیا کوئی ایز اے لوکل کاؤنسلر جاتا ہے یا کچھ بھی جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ جو ہمارے جو لوکل ایشوز ہوں گے ہماری کمیونٹی کے لوکل ایشو ہوں گے. فرض کیا آپ ہمارا کوئی بچہ اگر لوکل پانل پہ بیٹھتا ہے تو اس میں جب بھی کوئی اسلام کی کوئی بات آئے گی یا کچھ بھی آئے گی نا تو وہ اس پوائنٹ کو اسی وقت ریز کرے گا کہ ہمیں مسجد میں یہ پرابلم آتی ہے. جس طرح میں ادھر میں پچھلے 10 سال سے میں ایز اے لوکل کاؤنسلر سرو کر رہا ہوں تو ہمارے لیے بہت چیزیں آتی ہیں. جیسے ہمیں مسئلہ تھا یعنی ہماری جب ادھر ایک لیجسلیشن چینج ہوئی تو انہوں نے کہا جب کوئی بھی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے رجسٹریشن کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے. تو ہمارے گھر کی جب ہمارے اسلام میں یہی ہے کہ جب کوئی بچہ بندہ فوت ہوتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ہم اس کی بریل کا انتظام کریں. تو میں نے پھر کیا کیا جب مسجد والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمیں اس چیز کا پرابلم ہے تو میں نے اپنا جو چیف ایگزیکٹو تھا اس سے میں نے بات کی. میں نے کہا کہ ہمیں اس میں ہمیں یہ پریورٹی چاہیے. تو اس نے ہمارے لیے کیا کیا اس نے کہا کہ ہم جو آپ کا سلاٹ ہے 9 till 10 o'clock ہم آپ لوگوں کے لیے اوپن کر دیں گے. آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ سیدھے 9 till 10 رجسٹریشن آفس جائیں اور اپنی رجسٹری کروائیں اور رجسٹری کروانے کے بعد اپنا جو طریقہ بریل کا انتظام کر سکتے ہیں.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ینگسٹرس ہیں ان لوگوں کو ہم تھوڑا سا انکریج کریں تاکہ وہ لوکل پالیٹکس جو ہماری ادھر کی ہے اس میں آگے آئیں تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں ان لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کر سکیں. تو اس کے علاوہ یعنی کہ ہمارا مقصد یہی ہے, ہماری یعنی کہ جو تنظیم ہے مقصد ہمارا یہی ہے کر کے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ میسج دیں لوگوں کو کہ ہم برادریزم یا سپریٹ کر رہے ہیں. ہماری آر آئی فاؤنڈیشن یو کے کا مقصد ہوگا ہم پوری کمیونٹی کو سرو کریں گے. تو اس میں اگر کوئی اور برادری کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں پوری بلکہ زیادہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کر سکیں. وہی ہمارا مقصد ہے تاکہ دیکھیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے اور دو ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں 11 ہو جاتے ہیں تو ہماری اسٹرینتھ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہم زیادہ ضرور کر سکیں گے. اس کے علاوہ میں آپ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. میں گیا ہوا تھا پاکستان پچھلے دنوں میں, تو میں نے تقریباً 4-5 دنوں جو ہمارا اوورسیز پاکستان کمیشن ہے ادھر میں نے ان کے ساتھ کافی اچھا ٹائم اسپینڈ کیا ہے. تو اس کا بھی ہمیں بہت اچھا ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ہے. ہمارے جیسے اوورسیز پاکستانیوں کے پاس کافی زیادہ مسائل ہیں, جیسے ہماری کچھ زمینوں پہ قبضہ ہو گیا یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کوئی بھی اس طرح کا میٹر آتا ہے تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم یہ جو او پی سی کا جو آفس ہے ان سے رابطہ کر کے ہم پوری کوشش کریں گے ہمارے تاکہ ہمارے جتنے بھی باہر کے لوگوں کو مسائل ہیں ہم ان کو حل کر سکیں. جتنے ہم زیادہ مسائل کو حل کریں گے اتنی ہماری آرگنائزیشن جو ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی. تو باقی آج کی ہماری جو یعنی کہ یہ جو نشست تھی اس کا یہ بھی مقصد نہیں تھا کہ ہم نے لمبی اسپیچز کر دیے. آج کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم آپس میں مل سکیں, ہم آپس میں گل مل سکیں, آپس میں باتیں کر سکیں, ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم اپنے بہن بھائی کون ہیں تاکہ ہمارا ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے. تو یہی ہمارا مقصد تھا. اور باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اچھی سجیشن ہے تو پلیز آپ ہمیں فارورڈ کریں, ہم سے کنسلٹ کریں تو ہم حاضر ہیں اور تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. جی شکریہ. فاؤنڈیشن کا تھا اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کیا. ماشاءاللہ جی, تمام بھائی بہنیں بہت دور دور سے آئی ہیں, لندن سے, برمنگھم سے, ڈنڈی سے, ایڈنبرا سے, گلاسگو سے, سونجی سے اور کارڈف سے بھی. اور ہم سب دوستوں بھائیوں کا شکر گزار ہیں وہ وقت مقرر پہ اور پورا ٹائم دیا انہوں نے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح پروگرام ہوتے رہنے چاہیے تاکہ اپنی کمیونٹی میں ایک نام پیدا ہو. جی آپ صاحب کیا سر؟ جی آج کا یہ جو پروگرام تھا الحمدللہ یہ روشٹیل ارائی فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقد ہوا اور ہمارے جو مہمان تشریف لائے پورے ملک سے ہم ان کے مشکور ہیں. الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا اور اس میں جو مقاصد ہیں ارائی فاؤنڈیشن یو کے وہ سب حضرات کے سامنے رکھے گئے اور ہماری سب کی کوشش ہوگی انشاءاللہ جو ہمارا عزم ہے جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور نہ صرف یہ ارائی برادری کے ساتھ بلکہ تمام برادریاں جو بھی ہیں ہماری پاکستانی مسلمانوں سب کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام جی مین بات یہ کہ مین مقصد جو آج گیدرنگ کا تھا کہ ہمارے جو مسئلے مسائل سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے رشتوں کے, ہمارے بچوں کے, مین مقصد یہی تھا کہ ہم آپس میں اکٹھے بیٹھ کر مل سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنے جو تعلقات جو بڑھائے جا سکیں اور ان ہمارے جو مقصد ہیں ان میں تھوڑی سی آسانی ہو سکے بچوں کے رشتوں میں اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں کم سے کم اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو ان کا حل بھی نکل سکے گا. جی آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں جتنے بھی احباب جو دور دور سے آئے ہیں پورے یو کے سے شرکت کی ہے پاکستان یو کے ارائی فاؤنڈیشن کے سلسلے میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. اور روشل ایک کافی بڑا گاؤں ہے جہاں سے کافی زیادہ ارائی لوگوں کی ہیں اور جو لوگوں کو سرو بھی کرتی ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی مین مقصد ہے کہ کمیونٹی کو اکٹھے رکھنا اور جو ان کے مسائل ہیں رشتوں کے یا غریب بچے بچیاں ان کی رہنمائی کرنا, یہ مین مقصد ہے ارائی فاؤنڈیشن کا. اور سب شہروں سے یو کے مانچسٹر میں اکٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنے کا مقصد ہے اور کمیونٹی کی ہیلپ کرنا. صغیرہ العمران میں چیئرمین جو گلاسگو کے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام مانچسٹر میں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ویری سکسیسفل. وی کیم فرام گلاسگو. لوکل بھائیوں نے بہت
वेलकम किए. We are very happy to give support every right foundation को मसले मसाइल को शादी के लिए या पाकिस्तान में कोई मसले इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे. मेन मकसद है कम्यूनिटी को इकट्ठे रखना और कम्यूनिटी के जो मसाइल हैं, रिश्तों के मसाइल हैं, गरीब बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादियों के मसाइल हैं, और कम्यूनिटी की हेल्प करना. और इसमें लड़ाई के लिए नहीं है, सब कम्यूनिटी के लिए है. और जो आज बस मैनचेस्टर में बड़ा अच्छा प्रोग्राम था जिसके हवाले से आज इस तमाम कम्यूनिटी ने ये तहिया किया कि कम्यूनिटी को इकट्ठे रखना और उनकी जो मुश्किलात हैं, जो ओवरसीज का मसाइल है, उसको हम सगीरा क्लास को. आज का अराइन फाउंडेशन का जो प्रोग्राम था उसके हवाले से आपसे पूछें कि क्या मकसद है इस प्रोग्राम का. आज पहली बात तो ये है कि हमारी जो टीम आज रॉचविल की थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. उनकी वजह से आज प्रोग्राम बहुत कामयाब गया है. और थोड़े से लोग कम तो थे, लेकिन चूँकि हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से या आज छुट्टी होने की वजह से कुछ ज़्यादा लोग तो नहीं आ सके, लेकिन फिर भी कामयाब प्रोग्राम किया. इसलिए इस टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. बहुत ही अच्छा था. और कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कम्यूनिटी को हम इकट्ठा कर सकें, उनके जो मसले मिसालें उनको सुने, उनको हल करें और कम्यूनिटी को मनाएं. जो भी हमारे रिश्तों का पर जो मसला है, या उसी पाकिस्तान की ज़मीनों पर जो कब्जे हुए हैं उनका मसला है, या कुछ भी और मसला है, उनको हम सब मिलकर सुनकर मिल बैठकर उनको हल करने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. जी वहीद साहब, आज इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं रॉचविल की हमारी जो अराइन फाउंडेशन है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब किया था जिसमें मुख्तलिफ शहरों से, मैनचेस्टर से, हडर्सफील्ड से, ग्लासगो से, बर्मिंघम से लोग आए थे. तो इसके अलावा हमारे और कई प्रोग्राम हैं. प्रोजेक्ट हमारा एक तो मैरिज ब्यूरो का प्रोजेक्ट जा रहा है. इसके अंदर इंशाअल्लाह हम बच्चे बच्चियों की शादी के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं जो हम फ्री ऑफ कास्ट हर किसी के लिए, किसी भी बरादरी के लोगों को हेल्प देंगे उनके बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए. इसके अलावा हमने पाकिस्तान के अंदर भी काम शुरू किया है, बहुत सारा सोशल वर्क शुरू किया है. और अराइन फाउंडेशन की बहुत सी ब्रांचियाँ हमने बना दी हैं, जिसमें डंडी की है, ग्लासगो की है, एडम्बरा की है, अबाडीन की है, मैनचेस्टर की है, बाकी हम लंदन वगैरह की, ड्यू कैसल की तंजीमें बना रहे हैं इंशाल्लाह. और जल्द ये सारी तंजीमें कामयाब हो जाएंगी इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. ये प्रोग्राम ये मकसद था कि जो गरीब बच्चे बच्चियाँ हैं या बरादरी के बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं कि जिनको मसाइल थे कि बरादरीज़म के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है. बड़ों का एक किरदार था जिसकी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया कि बच्चों की रहनुमाई के लिए बुज़ुर्गों ने जो किया है, इनको हमने ये सब देना है कि आने वाले वक्त में ये हमारा मकसद है कि कम्यूनिटी को इकट्ठा रखना और उनके मसाइल को. और यहाँ ओवरसीज़ का कोई मसला हो, पूरे यूके से आए हैं और अगला प्रोग्राम ग्लासगो में है और उसमें भी सब कम्यूनिटी को इकट्ठे होकर ये मकसद है कि कम्यूनिटी एक दूसरे के मसाइल को समझे और रहनुमाई करे. सगीरा में मैनचेस्टर मेरे साथ मौजूद हैं मबीना अरफान जो कि अराइन फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन है, वुमेन विंग की. उनसे पूछते हैं कि ये क्या मकसद है ये तंजीम को आगे ले जाने के लिए आप क्या. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अराइन फाउंडेशन यूके का, जिन्होंने मुझे सीनियर वाइस चेयर का अहदा दिया है और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इस पोस्ट पे काम कर सकती हूँ. ग्रुप का मकसद बेसिकली हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है. जैसे कि यहाँ की जितनी बिजी लाइफ है, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, किसी को किसी का पता नहीं है. और स्पेशली जिस वक्त बच्चों के रिश्ते करने का टाइम आता है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो हमारा मकसद फ्यूचर में लोगों की इन मसले मसाइल को कम करने का है, उनकी हेल्प करने का है. और उसमें सिर्फ अराइन नहीं, मतलब हमारा मकसद तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की और बाकी भी दूसरी जो बैकग्राउंड्स हैं उन सब लोगों की हेल्प करने का है जितनी भी हम कर सकें. मैं ग्लासगो से अटेंड करने आई हूँ मीटिंग जो कि आज रॉचविल में माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन यहाँ पर इन्होंने अरेंज किया है और काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पर उनसे मुलाकात हुई है.
اور نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے فنکشن گلاسگو میں ارینج کرنا ہے جو کہ 29 مئی کو ہوگا, جو عید ملن پارٹی کی صورت میں آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیملیز کو پتہ چلے اس فنکشن میں, لوگ آئیں, گھر میں بچے بچیاں آئیں, تاکہ لوگوں کو جو سب سے بڑا ایشو یہاں پر شادیوں کا ہے, بچوں کو رشتے نہیں ملتے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور یہ مسئلے جو ہے یہ کم ہو سکے یہ چیزیں. اور اس کے بعد دوسرا فنکشن جو ہے وہ مانچسٹر میں کرنے کا ارادہ ہے, اگست میں انشاءاللہ جو وہ ارینج کریں گے, تاکہ وہاں پر بھی مین مقصد ان میٹنگس کو ارینج کرنے کا, ان فنکشنس کو ارینج کرنے کا, لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا, بچے بچیوں کو اسپیشلی ملوانا, تاکہ فیوچر میں جو ہے نا یہ ہم اس گروپ کو آگے سے آگے اس کو کامیاب بنا سکیں, اس طور پر کہ ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکیں, بچے بچیوں کے رشتے بنا سکیں. جی تھینک یو. مین مقصد ہے کہ کمیونٹی کو اکٹھا رکھنا اور کمیونٹی کے مسائل کو پوری ہیلپ کرنا کہ رشتوں کے مسائل ہیں, اور دوسرا جو کمیونٹی میں غریب بچے بچی ہیں ان کے مالی مسائل ہیں, ان کے لیے یہ ارائی فارمیشن ہے, اور یہ من جڑ کے بڑھ کے آگے چلیں گے. اور صغیرہ ملک میں مانچسٹر جنرل سیکرٹری ارائی فاؤنڈیشن کی فاطمہ, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تنظیم بنائی گئی ہے اس کے کیا مقاصد ہے. السلام علیکم. پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ارائی فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کا, جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں ایز اے جنرل سیکرٹری سرو کر سکوں لوگوں کے لیے. اور میں یہی چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے, اور میں یہی چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں اور واٹس ایپ گروپ میں اپنا نمبر ایڈ کروائیں, ہمیں موقع دیں لوگوں کی خدمت کرنے کا. اور باقی کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی بھی مدد کروں. جی ان کا مقصد ہے کہ جو ارائی فاؤنڈیشن میں ارائی شادی سے ہٹ کے بھی جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں ان کے لیے رہنمائی کرنا, یہ تنظیم کو آگے سوال کرنا کہ جو غریب لوگ ہیں یا کوئی ضرورت مند لوگ ہیں ان کی بھی ہیلپ کرنا کہ ان کے بچے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں, اور ان کے لیے یہ پوری کوشش کرے گی پوری تنظیم سبھی میں. مانچسٹر پروگرام تھا ارائی فاؤنڈیشن کا, اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. روزڈل میں ارائی فاؤنڈیشن کا آج کا پروگرام ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا ہے, اور ارائی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو آل اوور دا یو کے مختلف فیملیز آئی ہیں, تو آج سب سے ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہوا, اور بالکل ایسے لگا ہے کہ جیسے ساری فیملیز ایک گھر ہے, ایک گھر کے لوگ ہیں. اور بہت سے لوگوں نے نمبر ایکسچینج کیے ہیں کہ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے, بہت سے لوگ جو رشتوں میں انٹرسٹڈ تھے, تو یہ ایک گڈ پلیٹ فارم ملا ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچے بچیوں کے مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ان فیوچر جو ہے ارائی فاؤنڈیشن کے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں جو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پورے ہوتے جائیں گے. اور بہت شکریہ ارائی فاؤنڈیشن اتنے اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے. جی باجی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میں کارڈف سے آئی ہوں. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, بہت اچھا لگا یہاں آ کے, اور نمبر بھی ہم نے ایکسچینج کیا ہے. انشاءاللہ ہم کھایا جی. انور بی بی چیئرپرسن ہے فاؤنڈیشن کی. میری طرف سے سب کو ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ, کیونکہ جو پروگرام روزڈل میں ہوا ہے اپنی جگہ ہے, اپنا کھانا, اور لوگ جو پہلے ان سے ملے تھے ہم واٹس ایپ کے ذریعے, لیکن اب الحمدللہ ان سے فیس ٹو فیس ملے ہیں, جو کہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. آئندہ بھی ایسے انشاءاللہ پروگرام منعقد کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ہو رہا ہے گلاسگو میں 31 مئی کو, جس میں ہم لیڈیز کا ایک گروپ بنا رہے ہیں, واٹس ایپ گروپ, جس میں خواتین سے کہیں گے کہ زیادہ شمولیت اختیار کریں, تاکہ انشاءاللہ رشتے کرنے میں کوئی مشکل نہ آئے. تو ماشاءاللہ آج بھی بہت اچھا رہا, بہت سارے لوگوں سے مل کے نا کافی لوگوں نے فارم بنے, تو انشاءاللہ پورا وہ بیسٹ. جی آج کے پروگرام کے حوالے سے باجی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا نام صدیقہ ہے, میں سماجی سے آئی ہوں, اوریجنلی روزڈل کی ہوں, لیکن مجھے بہت اچھا لگا سب بہن بھائیوں سے مل کے. اور یہ جو ارائی فاؤنڈیشن یہ شروع ہوا ہے, اس میں میں بھی ویمن ونگ کا ایک حصہ بننے جا رہی ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم کارڈف میں بھی ایسے ایک ونگ بنائیں گے, اور ہم پورے یو کے میں ایک پوری باڈی بن جائیں گے نا ان کی ارائی فاؤنڈیشن کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سب کو مل کے انشاءاللہ.